بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات میں موضوعاتی مطالعہ میں قرآن پاک کی حفاظت پر جو ایک سوال ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 38 پر یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان۔ اس کا جواب جو ہے یہ پیچھے صفحہ نمبر 36 اور 37 پر حفاظت قرآن کے عنوان سے ہے۔ یہ آپ سب پڑھ لیں گے، صفحہ 36 پر حفاظت قرآن اور یہ صفحہ نمبر 37 پر بھی، تو پھر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کی حفاظت کس طرح ہوئی ہے۔ اب آپ اس کا جواب یوں لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ تصوراتی خاکہ بنائیں۔ قرآن کی حفاظت، ہیڈنگ نمبر 1 2 3۔ ہیڈنگ نمبر 1، دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی حفاظت۔ ہیڈنگ نمبر 2، دور صدیقی میں قرآن پاک کی حفاظت۔ ہیڈنگ نمبر 3، دور عثمانی میں قرآن پاک کی حفاظت۔ آپ یہاں قرآن کی حفاظت کا ہیڈنگ لکھ لیں گے اور اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے۔ جیسے پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے اور بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک یہ ذکر یعنی یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا ایک لفظ پر جو زیر زبر پیش ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دنیا جہاں میں جہاں بھی قرآن پاک کو دیکھیں ایک ہی جیسا آپ کو ملے گا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ نمبر 1 لکھیں گے، دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی حفاظت۔ پوائنٹ نمبر 1، پچھلی آسمانی کتابوں اور صحائف کی طرح قرآن مجید ایک ہی وقت میں مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، یعنی اور جو آسمانی کتابیں تھی، تورات، انجیل، زبور، وہ ایک ہی وقت میں ان انبیاء کرام پر نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک جو ہے نا یہ ایک ہی وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تقریباً 23 سال میں جیسے جیسے حالات و واقعات پیش آتے تو ان کے مطابق تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ اس لیے بھی تاکہ یاد کرنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ جب تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا انسان یاد بھی کر سکتا ہے اور اس کے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تو وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یعنی دل مبارک پر نقش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور صحابیات یعنی عورتوں کو بھی قرآن پاک یاد کروانے اور اسے لکھنے کا اہتمام بھی فرمایا کرتے۔ اس وقت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ کاغذ نہیں تھا، اس لیے پتھر کی سیلوں، کھجور کے پتوں، اون کے شانے کی ہڈی، حلال جانوروں کے چمڑوں اور لکڑیوں کے تختوں پر لکھا گیا تھا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ کاتب وحی معنی وحی کی کتابت کرنے والا، وحی کو لکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رہنمائی فرماتے یعنی ان صحابہ کرام کو جو اس کو لکھتے ان کو بتاتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ العلق قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، تو بعد میں جو آیات نازل ہوتی تو وہ مختلف صورتوں کے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے کہ ان آیات کو
کس صورت کی آیتوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں لکھنا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی جہاں یہ جو کچھ لکھا جاتا یہ عبارت رکھ دی جاتی، یہ اس لیے کہ صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ یوں جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا تو لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے حافظ قرآن جو ہے نا وہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ یمامہ، جس میں تقریباً 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے جو کہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو مشورہ دیا اگر اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور قرآن کے حافظ شہید ہوتے رہے تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے تو قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پاک سے محروم ہو جائیں۔ تو عمر فاروق کے مشورے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ زید بن ثابت تھے اور انہوں نے قرآن پاک کو ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کر دیا۔ اسی میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، دور صدیقی یعنی ابوبکر صدیق کے دور میں حفاظت قرآن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگرچہ قرآن مجید حفظ اور کتاب کی صورت میں محفوظ ہو چکا تھا لیکن باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا، یعنی ایک کتابی شکل میں جیسے ہمارے پاس آج ہے نا، یہ ایسا نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ 30 پارے جو ہے نا ایک ہی جلد کے اندر سب کے پاس ہوتا، بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد ایک کمیٹی کی مدد سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قرآن پاک کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں پیش کیا گیا، یعنی آج جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے نا اس طرح انہوں نے بنا دیا۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں آیات، سورتوں کی ترتیب اور نام وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ قرآن کی حفاظت کا تیسرا جو دور ہے وہ ہے دور عثمانی، یعنی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حفاظت قرآن پاک۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہونے لگی، عربوں سے بعد عجموں میں پھیلنے لگی، تو بعض لوگ جو تھے وہ قرآن پاک کو اپنے لہجے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک لہجے والے یوں سمجھا کرتے تھے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں نا یہ غلط پڑھا کرتے ہیں۔ اس پر اختلافات شروع ہو گئے، یہ بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچ گئی تو انہوں نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کو ایک ہی لغت قریش کے لہجے میں لکھ لیا اور اس کے لیے زید بن ثابت کو دوبارہ مقرر کر دیا کہ وہ لغت قریش میں اس کو لکھ دے۔ لکھنے کے بعد اس کی 7 نقلیں کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں جیسے مکہ، مدینہ، شام وغیرہ ان میں بھیجوا دی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ دور عثمانی میں جب لہجوں میں قرآن مجید کی قرأت سے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی تو مختلف لہجوں سے قرآن پاک پڑھنے پر آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت حذیفہ بن تمنی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ قرآن مجید کو لغت قریش میں لکھیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تیار کردہ مصحف کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوا کر لفظ بلفظ اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد لغت قریش میں ایک مصحف تیار کیا گیا۔ پھر اس کی 7 نقل کی جمع ہے نقول، یعنی
اس کو دے کر اسی طرح لکھا گیا، اس کی ساتھ نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں یعنی مکہ، مدینہ، شام، یمن، بصرہ، بحرین اور کوفہ جیسے مرکزی مقامات پر بھجوا دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی انتھک محنت کے بعد، بہت زیادہ محنت کے بعد، قرآن پاک آج اسی لہجے میں یعنی لغت قریش میں ساری دنیا میں رائج ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔